ویئرز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج ایل او سی کی ایک دفعہ پھر خلاف ورزی کی ہندوستان نے اور پاکستان کے 6-7 جو فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا. بڑا کنڈیم کرتے ہیں ہم اس ایکٹ کو, اور اوبیسلی کشمیر کے معاملے سے ساری نظر اور توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا کا یہ ایکشن ہے, اور پاکستانی فوج کو فلی سپورٹ کرتی ہے, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کی سیاست میں کل بڑا بھونچال کا دن ہے. اگر حسین نواز یا حسن نواز جو ہیں یا مریم نواز صاحبہ جو ہیں, ان کے ڈاکیومنٹس جو فورن ڈاکیومنٹس ہیں جو انگلینڈ سے آنے ہیں, جو جواب انہوں نے جمع کرا کو جسٹیفائی کرنا ہے, جنہوں نے ان کا کلیم ہے حکومت کا, وہ اگر صحیح ثابت نہ ہو سکے, اگر وہ درست ثابت ہو گئے تب بھی بہت بڑا دن ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی کمپین اٹھائی تھی پیناما کے اوپر اس میں اس کو شکست ہوگی, اور پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی جو فیملی ہے وہ سرخ روح ہوں گے. جو ڈیولپمنٹ تھی سپریم کورٹ کے اندر, ویوز آپ سے شیئر کر لیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ایویڈنس جمع کرایا گیا ہے, اور اس ایویڈنس کے کانٹینٹس پہ جائے بغیر اگر میں آپ کو پرائم منسٹر کی صاحبزادی کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ایویڈنس پی ٹی آئی نے جمع کرائی یہ ایویڈنس نہیں ہے, بیسکلی یہ ایک صحافی ہے اسد کھرل, یہ ان کی کتاب ہے جس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا, رائیونٹ کے حوالے سے کتاب ہے, اور اس کتاب کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں پہلے ہی لکھی ہوئی تھیں, جس میں نواز شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا بقول مریم نواز صاحبہ کے. اور وہ یہ لکھتی ہیں کہ اسد کھرل's entire book of already dismissed evidence before this very court has been resubmitted as evidence. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایویڈنس اسی کورٹ نے پہلے ریجیکٹ کر دیا ہے. کب کیا ہے, کس طرح کیا ہے, یہ پوچھ لیتے ہیں. کل کا دن بڑا ہنگامہ خیز دن ہے. کل انڈیکیٹ ہو جائے گا ایکچولی حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں پیناما کرپشن معاملے کو لے کر, اور تحریک انصاف کے پاس کتنی فیکٹس تھے جو وہ بباغ دوحل کہتے تھے. شہریار آفریدی صاحب, بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, مشیر وزیر اعظم برائے قانون شمیرہ فاروقی صاحبہ, یہ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر اللہ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس شو میں. آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ پہلے ڈسمس ہو چکی ہے, ہمیں تو پتہ نہیں کب ہوا ہے, یہ آپ کو پتہ کب یہ کتاب پروڈیوس ہوئی تھی ایز ایویڈنس اور ڈسمس ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کھرل صاحب کی؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ تو چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سب جوڈس ہے اور آپ لوگ گفتگو میں احتیاط کریں, اور میں بھی رسپانسیبل آدمی ہوں, تو ہمیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق احتیاط سے بات کریں. دوسری بات یہ ہے اس میں کہ میں نے ایک نظر ڈالی ہے جو شیخ رشید صاحب نے اور عمران خان صاحب نے جو کاغذات جمع کرائے ہیں. عمران صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ بنیادی طور پر حدیبیہ کے اور التوفیق کے جو کیسز کورٹس میں طے ہو چکے ہیں, خارج ہو چکے ہیں یا طے ہو چکے ہیں, میں وہ ان سے منسلک ہیں, یا کچھ آرٹیکل انہوں نے لگائے ہیں, زیادہ تر تو وہی مٹیریل ہے. البتہ اس میں دیکھنے کی بات ہے کورٹ کی مرضی, ہم تو آبجیکٹ شاید نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاناما پیپر کا تو ایشو ویسے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ سکوپ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب نے جو بھی شام کو جمع کرایا ہے وہ تو بالکل ہی ان کی دونوں کی, آئی کے کی, عمران خان صاحب کی اور شیخ صاحب کی جو پٹیشنز ہیں, یہ ڈاکومنٹ جس میں دبئی اسٹیل مل وغیرہ کا بھی ذکر ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا, کہاں سے باہر گیا, جی وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, یہ ساری چیزیں جو ان کی پٹیشنز ہیں ان سے باہر ہیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس پہ آگے پروسیڈنگز کیسی ہوتی ہے. یہ ان تمام معاملات کو جو 50-60 سال ان پہ پاکستان میں لیگیشنز لگے رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان میں لائے ہیں, اور یہ موسٹلی یہ وہ چیزیں ہیں جو پناہ حدیبیہ کے کیسز میں 5 بینچ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ کر چکا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ یا باقی کورٹ فیصلہ کر چکی ہے. لیٹ اس سی آگے کیا ہوتا ہے. اس سے زیادہ کہنا یہ جو ابھی آپ نے ظفر اللہ صاحب فرمایا تھا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کورٹ کا معاملہ ہے, سب جوڈس معاملہ, یہ مشورہ آپ مریم نواز صاحبہ کو دے رہے ہیں, مجھے تو نہیں دے رہے ایٹ لیسٹ, کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس کیس کے اوپر, میں نے نہیں کیا. یہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں, میں اپنے بارے میں کسی کو نہیں کہہ سکتا. میں جو کہ ایک پریکٹسنگ لائر ہوں اور ویسے بھی گورنمنٹ کی رسپانسبل پوزیشن میں ہوں, اور چونکہ کورٹ نے, میں وہاں موجود تھا, انہوں نے بس سخت الفاظ میں کہا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ایویڈنس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیصلے تک دے رہے ہوتے ہیں, تو میں اس حوالے سے بات کر. البتہ یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ کیسز جو ایویڈنس فوٹو کاپی انہوں نے لگائی ہیں, خاص طور پہ رحمان ملک کی انہوں نے رپورٹ لگائی ہے, اور یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں بیسیکلی جو حدیبیہ پیپر کے 2 ہائی کورٹ کے کیسز میں فیصلے ہو چکے ہیں. بٹ یہ کورٹ کا کام ہے, سپریم کورٹ با اختیار ہے. آپ کل کے متعلق بالکل آپٹیمسٹک ہے. ظفر اللہ صاحب کے ایویڈنس آ رہا ہے, کلیکٹ ہو گیا ایویڈنس, جو ایک ہفتہ آپ نے لیا تھا, آپ نے 2 ہفتے مانگے تھے کورٹ. دیکھیے, ہمارے اوپر تو یہ لازم تھا کہ جو کچھ انہوں نے پہلی 2 پٹیشن جمع کرائی تھی ان کا جواب دیں. ہم ان سے مطمئن ہیں, ہم نے جواب جمع کرا دیا.
آج انہوں نے نئے کاغذات جمع کرائے ہیں جو پاناما سے 100% باہر ہیں. آئی ڈونٹ نو عدالت ہمیں کہ میں کچھ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں ظفر اللہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ جو عدالت نے آپ سے ایویڈنس کہا تھا کہ آپ فوراً پراپرٹیز کی ملکیت, مالیت, ان کا ڈیٹس اور ان کا سارا وہ جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ جمع کرائیں, وہ آپ پازیٹیو ہیں کہ آپ کل تک جمع کرا دیں گے اور آپ کا کیس جسٹیفائی ہو جائے گا جو آپ نے جمع کرایا ہے؟ جی ہم ان کے بارے میں مطمئن ہیں. وہ 4 فلیٹ کا اس میں ذکر ہے, اور جو گرچہ پریکٹیکلی 3 ہیں, 2 مرج ہوئے ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں کہا تھا. اور کمپنیز کے بارے میں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ نے 2006 میں خریدی ہیں, ان کے بارے میں وہ جو بھی لیگل ڈاکومنٹیشن ہے لاء کے اندر ہم وہ جمع کرائیں گے اور پراپر طریقے سے لے کے جمع کرائیں گے. چونکہ قانون میں یہ اخبارات جو تراشے ہوتے ہیں, جو مضامین ہوتے ہیں, قانون میں ان کی ایویڈنس نہیں ہوتی. ایویڈنس 2 طرح کی ہوتی ہے. ڈاکومنٹری ہے تو سرٹیفائیڈ کاپی ہوگی, اگر اورل ہے تو آئے گا, وہ اس پہ سٹیٹمنٹ دے گا, کراس ایگزامینیشن برداشت کرے گا. یہ 2 طرح کی ایویڈنس پاکستان جی کل بڑا اہم دن ہے اس کا مطلب, جو بھی صورتحال ہوگا ہم اس کے تیار ہیں. اور جی بالکل, دیکھیے عدالت کا ہر دن اہم ہوتا ہے, عدالت کا ہر دن اہم ہوتا ہے. ہم نے تو ان کو نہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کل یا تو پرائم منسٹر صاحب کو بادی النظر میں نظر آ جائے گا کہ وہ بالکل شفاف ہیں, یا پھر وہ پروف کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں یا کامیاب ہو جائیں گے, تو اس لیے بڑا اہم ہے. دیکھیے عدالت کی جو فائنڈنگ ہے اس کو تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, چونکہ نہیں میں تو آڈینس سے بات کروں ظفر صاحب, آپ خدا نخواستہ بالکل نہ کریں, خاص طور پہ جس میں یہ آپشن آ رہی ہو کہ وہ مجھے یہ معلوم ہو رہا کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یا آپ ان سے کر رہے ہیں. اچھا نہیں, میں آڈینس سے بھی بات کر رہا ہوں کہ اب کل کا دن بڑا اہم ہے, تو میں یہ آڈینس کو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے وکیل بھی چینج کر لیے, بٹ صاحب کے بجائے اکرم شیخ صاحب آ گئے, if I'm not wrong. تو بڑی ان کے بچوں نے وکیل چینج کر لیے, اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست وکیل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. شہریار آفریدی صاحب, اکرم شیخ صاحب ہوں گے وہاں پر, میرے بھائی ان کا تو توڑ ہی کوئی نہیں ہے. مقدمے جب سے اعلیٰ عدلیہ بحال ہو کے آئی, سارے مقدمے وہ جیتتے آ رہے ہیں. نمبر 1 اپنے دماغ کی بیس پہ, اور دوسرا یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ نے جو ایویڈنس پیش کیا یہ تو بکواس فضول ہے, یہ تو اس سے پہلے کورٹ اٹھا کے باہر پھینک چکی, ایک صحافی کی کتاب میں سے سارا کو اٹھا کے آپ نے ایویڈنس بنا دیا بھائی جان. جی آفریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران. جناب کامران, آپ کا جو انٹرو تھا, 7 فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں, پھر جہانگیر بدر صاحب ایک بہت بڑی سیاسی جی سوری میں مس کر گیا, بہت بڑی شخصیت, بڑا افسوس ہے. جی ہاں, تو یہ ایک طرف تو یہ حالات چل رہے ہیں, اور اللہ سب کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے, اور ہمیں اللہ عقل شعور عطا کرے کہ ہم ایسی منظم ایک قوم بن سکیں کہ ہمارا دشمن کسی بھی انیشیٹو سے پہلے 100 دفعہ سوچے ضرور. اینی ویز یہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں, اونس آف پروف جو ہے, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ڈیفینڈنٹ پہ ہے. کسی بھی کرپشن کے کیس کے حوالے سے آپ کو جب آپ پر الزامات ہوں تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور پروفز دینے. جیسے ابھی آج تک انہوں نے پراپرٹی پرچیز کیسی ہوئی, وہ ٹیکس سورس کیا تھا, ٹیکس دیا نہیں دیا, پھر وہ منی ٹریل, یہ تمام چیزوں, کیونکہ آج کل نیریٹیوز کی جنگ ہے, بدقسمتی سے ایک پرسپشن یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ سب کچھ تحریک انصاف نے پرووائڈ کرنا ہے. پہلے دن سے سپریم کورٹ نے کلیئر میسج دیا کہ یہ ڈیفینڈنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے 4 وہ سوالوں کے جو ہم نے جواب پوچھے تھے ان کے جوابات دیں. آج تک اس مومنٹ تک انہوں نے اس حوالے سے کوئی چیز نہیں دی. پھر ایک اور چیز, مینٹینیٹیبلٹی کی بات آتی ہے, تو آپ ذرا سوچیں, 15 دن کا نوٹس, پھر 2 دن, پھر اندر کہنا سلمان بٹ صاحب کا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, پھر ٹائم دیا گیا. اب کل ایک نیا وکیل پیش ہوگا, تو یہ لیفٹ رائٹ سینٹر کی جو اپروچ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے, کنفیوژن ہے ہر طرف. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو کانٹرڈکشن ان تمام بچوں کے بیانات میں مختلف چیزوں میں آ رہی ہے, اور جو ثبوت ہم نے دی ہیں, اگر اسد کھرل صاحب کی یہ 230 پیجز کتاب کو ہم رائٹ سائڈ پہ رکھ دیں تو 480 صفحات اور بھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی نے پروف کرنا ہے کہ ICIJ نے نام کیوں نہیں ہٹایا,
बेनिफिशरी और फिर गार्डियन जो है उसका जो स्टोरी है वो फिर बीबीसी और नहीं आपने नया एविडेंस जमा कराया ना शहरियार भाई, आपने एक मिनट जी नया एविडेंस जमा कराया, उसमें आपने उनकी स्टील मिल वगैरह, दुबई स्टील मिल, ये वो तमाम मामला जो पनामा से लिंक ने उनको भी शामिल कर दिया, उसका एविडेंस तो फिर अब आप ही देंगे। मैं आपको जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना जी, मैं डॉशे बैंक की बात कर रहा हूं कि जब उनको मॉर्गेज किया और उन्होंने कहा कि जब हमने अपनी पूरी रिसर्च की तो बेनिफिशरी मरियम नवाज थी और 7.5 मिलियन पाउंड्स अगेंस्ट इन फ्लैट्स के लिए गए। इसको भी छोड़ दें, जब प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि हमने तमाम अपनी माजी की बातें बताते हुए फिर ये कहते हैं कि जी 2006 में लिए गए, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी यूएई की कि वहां पे स्टील मिल लगी, फिर वो स्टील मिल से पैसा हमने बाहर जाके इन्वेस्ट किया, हालांकि वो स्टील मिल तो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी हुई थी। इन तमाम चीजों की ये तमाम कड़ियां मिली हुई हैं, ये अल तौफीक के हवाले से तमाम ये चीजें चले आप कोर्ट में प्रूफ कर दीजिएगा ना, आप इंग्लिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज सबमिट की है, तो दे आर बाउंड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस व्हेयरएज दे आर थ्रोइंग द बॉल इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई। नहीं लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि मरियम साहिबा ने जो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने एविडेंस जमा कराया है वो एक सहाफी की किताब है जो पहले भी रिजेक्ट हो चुकी है कोर्ट से, इसका जवाब नहीं दिया आपने जो मैंने सवाल किया था आपसे। बाकी तो बातें आपने सारी बता दी मुझे जो पहले भी भाई, मैं अपनी मरियम बहन के हवाले से ये कहूंगा कि उनकी ये ट्वीट तो आ गई जब इन्होंने खुद तरदीद की थी, उसके बारे में ट्वीट क्यों नहीं आई? फिर ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में ट्वीट क्यों नहीं आई? मैं उस ट्वीट के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, माओ बहनों की इज्जत करने वाले लोग हैं। नहीं माओ बहनों की इज्जत करते हुए बात हो रही है, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने ट्वीट किया है तो उस पर हम कमेंट ले रहे हैं, आपके मतलब ट्वीट किया तो आप जरूर कमेंट दें रिस्पेक्टफुली, इसमें ऐसा का मसला कोई नहीं है। वो खुद सोशल मीडिया पे आके कह दी है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ इन पर है, बजाय इस पर वो ये कहें कि ये सोर्स ऑफ मनी कहां से था, ये मनी ट्रेल और ये तमाम टैक्स, ये तमाम चीजें क्लियर हैं, बजाय उसके एक नया ट्विस्ट वो देना चाहें, वो अपनी मर्जी है। मैं जाऊंगा शमीला साहब के पास, लेकिन जफरुल्लाह साहब का एक सवाल छोड़ जा रहा हूं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जफरुल्लाह साहब? नहीं जी, इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट किया, मैं उन्हें उस पर जरूरी बात करनी है। मैं भी आता हूं, लेकिन मैंने एक सवाल और आपसे, सर एक मिनट पहले शमीला साहब आएंगी बीच में, जी एक सवाल और छोड़े जा रहा हूं आपके लिए जफरुल्लाह साहब कि ये जो सवाल इन्होंने उठाया ना अफरीदी साहब ने कि एक टीवी शो में मरियम साहिबा ने कहा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपने कभी उनसे पूछा ही है कि वो बात सही थी, ये वाली बात सही है? ये मैं आपसे पूछूंगा जरूर, लेकिन पहले शमीला साहिबा भाई अभी आता हूं, अभी नहीं है, अभी भी नहीं है उनकी। अच्छा अभी भी नहीं है, ठीक। शमीला साहबा के पास जाऊंगा मैं। एक तो व्यूअर जहांगीर बदर साहब, ऑब्वियसली बड़ा अफसोस है, बड़े डाई हार्ट पॉलिटिकल वर्कर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के लिए, नज़रिए के लिए कौड़े भी खाए, जेलें भी भुगती, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली गवर्नमेंट जो थी उसमें वो मिनिस्टर भी बने, MNA भी बने। शमीला फारूकी साहिबा बड़ा ग्रेट लॉस जहांगीर बदर साहब का ऑब्वियसली। उसके बाद ज़रा जो मेरा सवाल है वो आपसे यही है कि ये जो सारा एहतसाब का मामला ये शुरू किया था रहमान मलिक साहब ने, सबसे पहले अपार्टमेंट्स वगैरह का, आज भी पीपल्स पार्टी इस बात पे कायम है कि नवाज शरीफ साहब ने जो रहमान मलिक साहब की फाइंडिंग्स थी 90s में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कि करप्शन से फ्लैट बनाए, करप्शन से स्टील मिल लगाई है 70s के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग करके, यही ओपिनियन आपका चेंज हो गया अब? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहांगीर बदर साहब ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा थे बल्कि पाकिस्तानी सियासत का भी एक असासा थे, जिन्होंने सारी उम्र प्रिंसिपल्स के ऊपर सियासत की और शुरू से लेकर आखिर तक वो एक जाले रहे। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ उन्होंने काम किया, शहीद भुट्टो साहब के साथ काम किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ काम किया, और आखिरी दम तक वो पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे और जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर ऑल ऑफ अस। अब आती हूँ आपके सवाल के हवाले से। देखिए इसमें भी अगेन कोई दो राय नहीं है कि बैक इन द 90s रहमान मलिक साहब जब लंदन के अंदर मकीम थे तो उस वक़्त उन्होंने अपनी वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की और जो कार्रवाइयाँ की, वहाँ पर उन्होंने इन जो लंदन के फ्लैट्स हैं उस हवाले से उन्होंने एविडेंस भी दिया और मंजर आम पर भी लेकर आए। कई सालों बाद हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो कई सालों बाद आज जो ये पनामा लीक्स का इशू हुआ है ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किया।
یہ ग्लोबल इशू है, दुनिया के 2 वज़ीर आज़म। लेकिन आप एग्री करती हैं इसके कंटेंट से जो आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज भी आप कायम हैं? जी देखिए, बिल्कुल करते हैं, हम आज भी इस बात पे स्टैंड करते हैं कि ये उस रकम से ली गए अपार्टमेंट्स हैं जो अकाउंटेबल नहीं हैं, जो अकाउंटेड फॉर नहीं हैं। देखिए, अब हमेशा जो होता है कि ओनस उस बंदे पे आ जाता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि वो प्रूव करे अपनी इनोसेंस। अभी जो मैं गुफ्तगू सुन रही थी आपके मेहमानों से, और उसमें ये बात भी मरियम नवाज़ का भी जो ट्वीट आया कि जी इट हैज़ बीन सबमिटेड, असद खरल की किताब को रीसबमिट किया गया एविडेंस। देखिए, अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, ये अदालत के ऊपर मुनसर है कि वो किस चीज़ को एविडेंस एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यू हैव टू वेट फॉर दैट। जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वकालत का, और कुछ मैंने भी की है, मुझे ये ज़रूर मालूम है कि 2 किस्म के एविडेंस होते हैं। एक तो प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होता है जो सर्कमस्टांसेस से जुड़ा हुआ होता है। अब आपने देखा है कि मुख्तलिफ बयानात आए हैं मरियम नवाज़ के, कुलसुम नवाज़ साहिबा के, उनके बच्चों के, फिर बहुत सारे ऐसे भी बयानात जो हैं मुंसलिक करें, जो मेरा ख्याल है कि जो सिद्दीकुल फारूक साहब हैं या चौधरी निसार साहब हैं, उनके भी बयानात हैं, और ये सारे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पैनामा लीक्स के अंदर ये तमाम मामलात मंजर पे आम पे आए हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली इन्वॉल्व नज़र आ रही है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2 से 3 बार टेलीविज़न पे आके कह चुके हैं कि जी मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हूँ और मुझसे अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, अमली तौर पे आज 7 माह से ज़ायद हो गए, हमें वो नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत for the last 7 to 8 months is only been dilly-dallying on this issue. ना वो TORs अपोजिशन के एक्सेप्ट कर रही है। देखिए कमरान साहब, एक बड़ी सीधी सी बात है ना, इसमें तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा गिरबान साफ है, मुझे कोई चीज़ छुपाने नहीं, तो मैं तो कहूँगी दुनिया के TORs बना दो, दुनिया के सवाल मुझसे पूछो, बिकॉज मेरे पास तो हर चीज़ अकाउंटेड फॉर है एंड आई एम एब्सोल्युटली क्लीन। लेकिन जहाँ कहीं मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत है, जहाँ पर कहीं दाल में कुछ काला नज़र आता है, कोई चीज़ गड़बड़ है, वहाँ पर तो फिर मैं इधर उधर भागने की और टाइम गेन करने की कोशिश करूँगी और बहुत सारी चीज़ें। और टाइम गेन क्यों होता है? जब आप अपनी डिफेंस में एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दें या बनाना शुरू कर दें, तो ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कह दी है कि जी क्योंकि मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो उस पर इतने ज़्यादा तबसरे ना किए जाएँ, तो मैं उससे गुरेज करूँगी। I don't want to land up in the highest court of the land in contempt. लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि अच्छी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन इसके साथ साथ this should be applicable to other cases also. बहुत से लोग, आपको याद होगा जब ज़रदारी साहब पे मुकदमे थे, जब पीपल्स पार्टी के लोगों रोज मीडिया ट्रायल होता था, यही होता था कि कोर्ट जो है रोज मीडिया ट्रायल होता था, और हम ये कहते थे कि जी हम देखिए इन्फ्लुएंस होता है। कोर्ट में भी बैठे जो मौजूद जज साहबान है वो इंसान है, जब वो टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आप तीनों से एक बात पूछता हूँ, आप तीनों जो है वो हमें बता रहे हैं मीडिया को कि जी आप डिस्कशन ना करें, बड़ी अच्छी बात है। मैं ट्वीट प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी जिनकी, नहीं हम आपसे ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रही, नहीं एक सेकंड कमरान साहब, लेट मी करेक्ट व्हाट आई सेड। देखिए बात ये, मैंने ये नहीं कहा कि आप उस पर ना करें, आप बिल्कुल शो करें, लेकिन ओपिनियन क्रिएट ना करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम देखते हैं कि वहाँ फैसले हो जाते हैं शोज़ के, 8 से 9, 10 से 11 के शो में फैसले हो जाते हैं, वो ना करें। आप जो एविडेंस आ रहा है वो बिल्कुल लाएं लोगों के सामने। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, देख रहा है, मैं ये कह रहा था कि वो तो आप ठीक कह रही हैं, ओपिनियन ना बनाएं, लेकिन जो इस मुकदमे के अंदर लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी साहिबा हैं, वो तो खुलेआम ट्वीट कर रही हैं। जो एविडेंस जमा हुआ है कोर्ट के अंदर, वो कह रही हैं कि ये एक फजूल एविडेंस है, इसको तो आप उनको तो कह नहीं रहे आप लोग, हमें आप कह रहे हैं कि जी ओपिनियन ना बनाएं। अजीब बात है। मैं तो देखिए, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, जिस तरह बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, मरियम साहबा को भी कहना, आपको कह सकते हैं, मैं अपने आप को कह सकती हूँ। देखिए वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, वो मुझसे ज़्यादा समझती होंगी, वो समझती हैं कि उनको ट्वीट करना चाहिए, उन्होंने कर दिया, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं ज़फरुल्लाह साहब से पूछ लेते हैं। ज़फरुल्लाह बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं सुप्रीम कोर्ट का अगर एक ऑब्जर्वेशन है, आई वुड रिस्पेक्ट इट। ज़फरुल्लाह साहब, आप पे मुकदमा चल रहा हो तो आपको ट्वीट करके ओपिनियन जो है बनाना चाहिए, जिस तरह आ रहा है ट्वीट। क्या आपने इस बारे में कभी कहा है उनको कि ये ना करें? मैं जवाब पहले अर्ज करता हूँ कि ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। 5000 साल का एक कानून है
اور ایک پی ٹی آئی نیا قانون بنانے جا رہی ہے، نیا جورسپروڈنس لکھنے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے بالکل یہ نہیں کہا، میں وہاں موجود تھا، جو پراپرٹیز حسین نواز نے ایڈمٹ کی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کے پیسے کہاں ہیں۔ جو چیز ایڈمٹ کر لی جائے اونرز شفٹ ہوتا ہے، ادروائز میں پھر کہتا ہوں اونرز ہمیشہ الزام لگانے والے پہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا یہی قانون ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون دنیا میں موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جن کی کیسز کی طرف آپ میڈم مریم کا ذکر کر رہے ہیں، وہ حدیبیہ کیسز کے 2 فیصلہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ شہریار میرے کیا فیصلہ ہوا ہے اس میں سر؟ تھوڑا بتائیں گے آپ لوگ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ خارج ہو گئے تھے ریفرنسز، اچھا، ریفرنسز خارج ہو چکے ہیں وہ۔ اور یہ جن رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں رحمان ملک صاحب کی، 5 سال تو رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور اس سے پہلے مشرف بھی انہی معاملات کے اوپر ریفرنس بنا کے کورٹ سے ہار چکا ہے، اور کوئٹوں کے فیصلے ہماری گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے تھے۔ یہ جب عدالت کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ کیا لیتی ہے۔ میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، پٹیشنز آپ پڑھ لیں عمران خان صاحب کی، میں نے غور سے پڑھی ہیں۔ آج جو انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اس سے باہر کے ہیں۔ ڈیلے تو وہ کر رہے ہیں، اب صاف زیر نیا ایشو آ گیا، ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے، یہ جو بھی ہوگا۔ نہیں لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے تو جواب دینا ہے جو سپریم کورٹ نے پوچھا ہے نا، یہ تو بالکل معاملہ لمبا ہوگا۔ ہاں جی، وہ تو کل آپ جواب دے دیں گے، وہ ڈاکومنٹ تو تیار ہے نا۔ والے نہیں ہیں، میں پھر کہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب ہمیں ان کا جواب دینا پڑے گا، ڈیٹ تو پڑھنی ہے پھر۔ نہیں ڈیٹ کیوں پڑھنی؟ ٹیوزڈے کو جو انہوں نے ڈاکومنٹس مانگے کورٹ نے وہ تو آپ دیں گے نا۔ ان کے چھوڑے اعتراض، یہ تو لگاتے رہتے ہیں اعتراض، ان کا کیا ہے بابا؟ ان کا تو کام ہی ہے۔ میری بات پھر سن لیں ذرا غور سے، جو پٹیشن تھی اس کے بارے میں ڈاکومنٹ انہوں نے دینے تھے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے دینے۔ یہ تو پٹیشن سے سارے ڈاکومنٹ باہر کے لے آئے ہیں۔ ظفر اللہ صاحب جو منسلک ہے وہ ٹھیک ہے، میری عرض سن لیجئے، جو ٹیوزڈے کو آپ سے ڈاکیومنٹس مانگے گئے ہیں، جو جواب آپ نے جمع کرایا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فورن ڈاکیومنٹس، وہ تو آپ نے دینے کہ اس میں بھی آپ ڈیٹ لے لیں گے کل، کیونکہ انہوں نے نیا ایویڈنس جمع کرا دیا ہے؟ نہیں وہ ہم دیں گے، وہ الگ بحث ہے۔ یہی میں پوچھا بات تھا یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں یہ پاناما لیک کے یا ان کے اپنے کیس میں وہ نہیں ہیں، ان کی پلیڈنگ میں وہ نہیں ہے۔ سر ان کو چھوڑ دیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ تو دے رہے ہیں ڈاکیومنٹ، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جی ہم اپنا جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے، جی جو ان کی پٹیشن میں ہے، جو ہمیں کہا گیا ہم کریں گے، ہم کوئی بھاگ نہیں کرتے، ہم بالکل تیار ہیں۔ اچھا، لیکن انہوں نے آج میں بات کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں، ان کی پٹیشن جو ہے آج جو انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں یہ پٹیشن سے میں نہیں ہے، یہ بہت بار کی چیز ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ جی آفریدی صاحب کچھ سوال کرنا ہے آپ نے؟ کر لیں بھائی، کر لیں۔ میرا کویسچن یہ ہے بیرسٹر صاحب سے، میرے بڑے پیارے اور جی بھائی بڑے بھائی، ویسے میں آج کل بیرسٹر نہیں کہتا چونکہ میڈیا والے مجھے وطن پارٹی کا کنفیوز کر کے میرے بارے میں پروگرام چلاتے رہتے ہیں، وہ بالکل اس لیے بیرسٹر میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے۔ چلیں جی، ظفر اللہ صاحب مشیر قانون پرائم منسٹر کے، جی بھائی بیرسٹر لگائیے گا۔ میرا کویسچن یہ ہے، جی میرا کویسچن یہ کہ اسد کھل کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو میرا سوال یہ کہ کیا میاں صاحب کے خاندان نے اسد کھل کی اس کتاب کے حوالے سے کیا کبھی ان کو کورٹ میں لے جانے کا انیشیٹو ابھی تک کیوں نہیں لیا؟ ان کو کیوں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیوں نہیں کیا؟ اور کیا پہلی پیشی پہ اسد کھل سپریم کورٹ کے آگے تمام یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے نہیں دکھائے دیے آپ کو؟ اس وقت بھی خاموش رہے۔ تو اگر اس کا ایویڈنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میاں صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے بعد ٹائم ہے اتنا کہ وہ ہر الزام کے اوپر جو ہے کورٹ میں کرتے رہے، لیکن بہرحال سوال آپ کا ہے۔ جی نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اسد کھرل سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہے، سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے ہیں۔ جی پہلے دن ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی ہے۔ جی اگر سپریم کورٹ ہمیں نوٹس دے گا تو ہم جواب دیں گے۔ اور شہریار بھائی میرے نے ایک اور بات کہی تھی کہ 2 ہفتے میں انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں آپ کو بات واضح کر دوں، پہلے نوٹس میں نوٹس لکھا ہوا تھا رسپانس اور رپلائی کنسائن سٹیٹمنٹ کا میں نہیں کہا گیا تھا، یہ سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کورٹ کا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو فارن فنڈنگ لینے کا کیس کیا گیا الیکشن کمیشن آف میں، پی ٹی آئی عمران خان نے 1.5 سال سے جواب جمع نہیں کرایا۔ ابھی جو دوبارہ کیس ہوا ہے 3 مہینے سے انہوں نے جواب جمع نہیں کرایا۔ ہم نے تو چلو 15 دن میں جمع کرا دیا، آپ بھی وہاں جواب جمع کرا دیا۔ چلو جی میں ایک بریک لیتا ہوں، اور آپ نے میرے سوال کا جواب، چلے انہوں نے تو جمع نہیں کرایا نا، اور آپ نے ظفر اللہ صاحب ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ جو ان کی ٹویٹ ہے، کیا یہ آپ کے حساب سے ماہر قانون ہے، کورٹ کو انفلوئنس نہیں کرے گی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے نادانستگی میں دے دی ہو، جان بوجھ کے نہ دی ہو، لیکن کیا وہ انفلوئنس نہیں کرے گی کہ آپ کو سجیشن نہیں دینی چاہیے پرائم منسٹر کو کہ وہ انہیں سمجھائے کہ وہ ٹویٹ نہ کریں مریم صاحبہ، کیونکہ اس سے
कोर्ट का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है बकौल आपके जो पैरामीटर्स आप मुझे भी बता रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। ब्रेक लेते हैं जी। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में जफरुल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो सवाल आता है जो नवाज शरीफ साहब ने खुद दिए हैं अपोजिशन को यूं प्लेट में पेश करके, जब उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया और बताया, इंकशाफ किया कि 1970s में उन्होंने जो है वो दुबई में स्टील मिल लगाई थी। शमीरा साहबा, जहाँ तक मुझे पता है मुबशर हसन साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने कहा है कि उस ज़माने में ये लॉ ही नहीं था कि पाकिस्तान से बाहर आप किस तरीके से पैसा भेज सकें। ये बात सही है? शमीरा फारूकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है शमीरा साहबा? आवाज़ ठीक करने की कोशिश कीजिए। जफरुल्लाह साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, जब नवाज शरीफ साहब खुद ये सवाल रख के प्लेट में दे रहे हैं अपोजिशन को, क्यों ना करें? मैंने सुन लिया आपका सवाल। जी जी, मैं आपको अर्ज करता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स दी हैं पार्लियामान में या वैसे, और उनके बारे में हमसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, हम उनका जवाब जमा कराएंगे। अच्छा, और जवाब सही है या गलत है, तसल्ली बख्श है, ये नहीं अदालत फैसला कर लेगी, वो हमें कहा गया है, हम उसका जमा करा देंगे। इसका भी कहा है? इस पे तो आप तसल्ली रखें जी, स्टील मिल वाला नहीं, ये किया ना, ये उन्होंने हमें कहा है ना कि जो फ्लैट है लंदन के, नहीं सर, नहीं, दुबई में स्टील मिल वाला कि उसकी 70 में किस तरह पैसा बाहर गया जब लॉ था कि नहीं जा सकता था, ये हमसे कोर्ट ने नहीं कहा। अच्छा, कोर्ट ने हमसे कोर्ट ने नहीं कहा, इन्होंने भी पीटीआई की इनकी कंप्लेंट में भी नहीं है, अगर हमसे पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। तो अफरीदी साहब, आपने सवाल ही खुद नहीं किया, ये तो बिलावल सवाल एक और अर्ज कर दूं। जी जी जी, मैं एक और आपको अर्ज कर दूं, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आप पीटीआई की पिटीशन पढ़ी होगी। आज जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं ना, पिटीशन में 10% इल्जामात थे, आज उन्होंने 90% लगाए हैं। इतना फर्क है, पिटीशन में ये बिल्कुल चीजें नहीं है। अब मैं नहीं कहना चाहता कि ये चीजें ला के मामले को डिले करना चाहते हैं, और ये आज जो चीजें लाए हैं ये 99% नहीं 100% पनामा से बाहर है। मुझे नहीं मालूम कि ये मामला अफरीदी साहब, would you like to respond? या खत्म कराना चाहते हैं। देखें, जफरुल्लाह साहब एज ए लीगल एक्सपर्ट अपनी राय का हक रखते हैं। कामरान, सिंपल क्वेश्चन है कि 7 महीने से 4 चीजों का पूछा जा रहा था, आज तक उन 4 चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं आ रहा। आप 7 महीने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सिंपल सवाल मेरा भी आपसे, आप 1 महीना पहले क्यों गए? 6 महीने आपने क्यों वेस्ट किए? आप 7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो 7 महीने पहले जवाब दे देते। हमने देखें, इट्स $1 बिलियन क्वेश्चन। कामरान, तमाम ऑपोजिशन ने इनको बाकायदा टाइम दिया टीओआरस के हवाले से। वी इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म हमने पूरी कोशिश की, हमें हर तरफ से लिखा गया, मीडिया पे कहा गया, और इवन टीओआरस के हवाले से यहां तक इनके अपने टीम प्लेयर्स हमें कहते रहे कि हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। मेरा सिर्फ सवाल ही है कि जब हम तमाम एनर्जीज और रिसोर्सेज और फोरम्स इस्तेमाल करने और तमाम अपॉर्चुनिटीज देने के बाद जब एक चीज सामने आई कि दे आर नॉट सिंसियर, तो फिर जब हमारा मजाक उड़ाना शुरू हुए, तो मेरा सिर्फ सवाल यह है कि इस तमाम चीजों पर मट्टी उसी वक्त डल जाती कि ICIJ को ये किसी अदालत में सू करते, वो भी नहीं करते। फिर एक और स्टेप आगे जाते हैं। खुदा के लिए 30 साल से जो इल्जामात लगे आते रहे हैं उनको क्यों चैलेंज नहीं किया गया? गार्डियन के आर्टिकल को क्यों चैलेंज नहीं किया गया? BBC के, एक मिनट, आखिरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर और फिर टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनके बच्चों और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब करते हुए जो कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इन इटसेल्फ इज अ चार्ज शीट, इट हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन मैं जाऊंगा शमीरा साहब के पास। लेकिन जफरुल्लाह साहब, आप बार बार ये बात कह रहे हैं ना, कोर्ट के अंदर ये सवाल उठाया गया कोर्ट, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है मॉरल लेजिटिमेसी के ऊपर। अगर नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि उन्होंने स्टील मिल 70 में लगाई थी और उस जमाने के लॉज हमने बता दिया आपको कि उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, कोर्ट पूछे ना पूछे, द प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू आंसर के हाउ डिड ही मैनेज टू ट्रांसफर मनी अब्रॉड इन 1970s when there was no such law। मिनिस्टर ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन्होंने मिल लगाई थी। मैं आपको बता दूं, वालिद ने लगाई, बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने मिल लगाई थी। उन्होंने वालिद के लगाई थी। नवाज शरीफ साहब उनको वालिद से फर्क करें, एक बात। दूसरी बात ये है
کہ وہ جن ریسورسز سے لگائی گئی تھی یہ غالباً یہ چیزیں عدالت میں ثبوت آئیں گے. آپ ذرا ٹھیک. انتظار کریں. شمیلہ صاحبہ یہ 70 کی یہ سوال اہم ہے کہ نہیں جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے؟ آپ کا حکومت تھی آپ کی اور آپ کے دور میں وہاں پیسہ ٹرانسفر باہر ہو نہیں سکتا تھا. از اٹ اے ویلڈ کوسچن ٹو آسک دی پرائم منسٹر کہ دبئی میں اسٹیل مل کس طرح لگا لی ان کے والد نے؟ دیکھیے کامران صاحب ایک چیز بڑے واضح ہے، پرائم منسٹر کا آفس از دا ہائیسٹ آفس، کانسٹیٹیوشنل آفس ان پاکستان اور ان اینی کنٹری. دنیا بھر میں کہیں پریزیڈنٹس ہوتے ہیں کہیں پرائم منسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو یہاں پرائم منسٹر ہیں. ایون ادروائز اگر وہ پرائم منسٹر نہ بھی ہوتے، صرف ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوتے نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے، تو بھی یہ کویسچن لیگلی بھی ویلڈ ہے. آپ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ایک پیسے کے، چاہے وہ اس وقت. دیکھیے میں تو لیگلی بات کر رہی ہوں، مورلی تو اٹ گوز وداؤٹ سینگ. اخلاقی طور پہ اتنا بڑا آفس، وزیر اعظم کا آفس، وزیر اعظم بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ملک کی قسمت کے، تو وہ تو مورلی بھی ہی از آنسربل ٹو دا پارلیمنٹ، دا پیپل آف پاکستان جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. لیکن یہاں پر تو بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ بادشاہ چل رہی ہے نا. وزیر اعظم صاحب تو پارلیمنٹ میں ہی نہیں آتے، وہ نہیں آتے، ان کے وزراء نہیں آتے، نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آتا ہے، نہ کوئی محکمات کے سوالات کے جوابات آتے ہیں. فل فلیش وزیر فارن منسٹر آپ کے پاس ہے نہیں، وزیر خارجہ آپ کے پاس ہے نہیں. مطلب کیا ہو رہا ہے فارن پالیسی میں، کیا ہو رہا ہے کدھر کیا ہو رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا. یہ تو ایک چیز کا تو میں کریڈٹ بالکل دوں گی افریدی صاحب کو کہ جی جو انہوں نے پچھلا دھرنا شمیلہ صاحب مجھے ایک منٹ کے لیے روکنا، آپ کو ایک منٹ کے لیے روکنا پلیز. سوری پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ تو لے آئیں. ڈاکٹر مبشر حسن میرے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کو بہت وارم ویلکم. آپ سے منسوب ایک بیان آیا تھا اخبارات میں تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات صحیح ہے کہ 1970s میں کوئی فائنینشیل لا نہیں تھا کہ آپ پیسے پاکستان سے باہر بھیج سکیں، جس طرح نواز شریف صاحب کے متعلق آ رہا ہے کہ ان کے والد نے اسٹیل مل لگائی دبئی میں؟ جی جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو اس سے کئی سال پہلے سے قانون تھا جی کہ پیسہ باہر نہیں لے جا سکتے اسٹیٹ بینک کی منظوری کے بغیر. اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ منظوری دینے سے پہلے فائنانس منسٹری سے یعنی گورنمنٹ سے پوچھتا تھا کہ اس کو منظوری دیں. تو ان کا جتنا پیسہ تھا شریف فیملی کا باہر جی وہ سب انلیگل تھا، اچھا پاکستان کے قانون کے خلاف تھا. اور انہوں نے یہ اپنے اچھے دنوں میں یہ جمع کی ہوئی تھی وہاں، جبھی تو جا کے وہاں مل لگا لی، ورنہ مل کیسے لگاتے. کہتے ہیں جب ہمیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم نے وہاں جا کے مل لگا لی. 9 لاکھ اسکوائر فیٹ پر تھی وہ. جی اب 9 لاکھ اسکوائر فیٹ تو بہت. ڈاکٹر صاحب لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 1970s میں اگر پیسہ باہر جانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا آپ کے خیال میں unless اور until کہ فائنانس منسٹر اسٹیٹ بینک کو اپروول نہ دے، اور آپ بھی فائنانس منسٹر تھے، آپ کے سامنے ایسا کوئی ریکویسٹ نہیں آئی شریف فیملی کی طرف سے؟ بالکل نہیں آئی، نہ صرف 70s میں بلکہ 60s میں بھی نہیں تھا، ایوب خان کے زمانے میں. اچھا ہم نے کوئی نیا قانون نہیں لگایا تھا، یہ قانون پہلے سے تھا، ہم نے اسے اور سخت کر دیا تھا. تو سر اس زمانے میں پیسہ باہر کیسے جایا کرتا تھا پھر؟ اگر اسٹیٹ بینک نہ اپروو کرے تو بڑا لمبا چکر ہے اسٹیٹ، اگر بزنس مین نے باہر پیسہ لے کے جانا ہے. بڑی مشکل سے اسٹوڈنٹس کے لیے جایا کرتا تھا، یا جو امپورٹ گورنمنٹ منظور کرے اس کے لیے پیسہ باہر جاتا تھا، ورنہ جو پیسہ باہر جاتا تھا وہ غیر قانونی تھا. اچھا تو آپ کو لگتا ہے یہ منی لانڈرنگ کے ضمن میں آئے گا اگر کوئی بھی اس طرح پیسے بھیجتا ہے باہر وداؤٹ اپروول آف دا اسٹیٹ بینک ان 1970s؟ مجھے لگتا نہیں ہے، یہ تھی منی لانڈرنگ. اچھا تم ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہو؟ اچھا میں رعایت نہیں. جی سر I'm being a journalist سوال پوچھ رہا ہوں. آپ موہن صاحب میرے ساتھ رہیے گا پلیز 2-3 منٹ اگر آپ رہ سکیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مشیر قانون ہے پرائم منسٹر کے. سر آپ کو کچھ کہنا ہے 70 والے واقعے کے اوپر؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے، فیکچول بات ہے. یہ تب بات ہے نا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم یہاں سے لے گئے تھے اور ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیگل ہے یا نہیں ہے. جی اور اگر یہ ایشو ہے نہیں کہ پیسہ یہاں سے گیا ہے تو پھر یہ ثابت کر دیں گے.
تو یہ چیزیں ابھی پریزمپشوس ہیں، جب تک کہ اسٹیٹمنٹ کورٹ میں آ نہیں جاتا ان معاملات کے اوپر. if I'm not wrong پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ پاکستان سے گیا باہر، انہوں نے جو کچھ کمایا پاکستان میں کمایا ہے. کامران میں نے ایک بات کرنی ہے جی ایک سیکنڈ 30 سیکنڈ. میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ چونکہ سوال عدالت نے ہم سے پوچھا ہوا ہے، اس کا جواب جب جائے گا میرا خیال میں اس کے بعد ظفر اللہ صاحب جو جواب آپ نہیں دینا چاہتے نا وہ آپ عدالت کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. مبشر حسن صاحب آپ نے مبشر صاحب سوال پوچھنا ہے شہریار صاحب. نہیں میں نے یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی الفاظ تھے کہ جب ہمارے پاس ایک دمڑی بھی نہیں تھی، سب کچھ ختم، تباہ اور دیوالیہ ہو گیا تھا. یہ وہ الفاظ ہیں جو پرائم منسٹر نے استعمال کیے تھے. اس کے باوجود 9 لاکھ سکوائر فیٹ والی وہ مل کہاں سے آئی، وہ پیسہ کہاں سے گیا، اور مجھے اور کچھ نہیں کہنا. مبشر صاحب لیکن آپ کی حکومت نے بھی تو بڑی انتقامی کارروائی کی تھی نا، نواز شریف صاحب کی ملوں کو نیشنلائز کر لیا تھا. ہم نے کوئی انتقام نہیں لیا، ہم نے قانون کے حساب سے کیا. اچھا ہمارا ان سے کیا جھگڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. رائٹ. اور یہ انتقام کس چیز کا لیا؟ بالکل یہ ہوا کہ جی حالانکہ ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. ان کی شہرت یہ تھی کہ مزدوروں کو بھٹی میں ڈال دیتے تھے. مزدوروں کو مٹی میں ڈال دیتے تھے؟ مینس بھٹی میں ڈال دیتے تھے مزدور کو. سر یہ تو الزام ہوا نا، یہ تو اس کا تو سزا کے تو الزام ہی تھا نا، اور کیا. صحیح. تو آپ نے کہا نا کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، ہم نے کہا ہم نے نہیں کی، حالانکہ ایسے الزام تھے. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب کیا آج سپریم کورٹ اتنے پرانے ٹرانزیکشن کو لا سکتی ہے ریکارڈ میں؟ 1970s کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوگا؟ ریکارڈ کیوں نہیں ہوگا؟ سارا ریکارڈ ہوگا. جی اچھا رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز اور وہ بتا رہے تھے کہ 1970s میں کوئی ایسا لا نہیں تھا کہ کوئی پاکستان سے باہر مل لگانے کے لیے یا کچھ بھی لگانے کے لیے پیسہ بھیج سکتا. میں ایک بریک لوں گا، واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. ویورز مشیر قانون کی ہر بات سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں میں، لیکن ایک بات ان کی صحیح سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جتنے بھی الزامات یا جن کو ہم فیکٹس بھی کوئی کہے، مبشر صاحب کہیں یا پی ٹی آئی کہے، وہ پروف عدالت میں ہونے اور وہی ثابت کریں گے کون مجرم ہے اور کون پاک صاف ہے. کل کا دن ہنگامہ خیز ہے. ٹیوزڈے کو ایویڈنس پیش کرنا ہے نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں نے اور ان کی صاحبزادی نے. لیٹس سی واٹ ہیپن. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت.